جیسے کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ستانا، کسی کو مارنا، گالی دینا، یہ ہر دھرم میں بری ہے، غلط ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں۔ اب سنو، شادی، اب میں تمہیں لے کے چلتا ہوں قرآن شریف کی طرف۔ سب سے اہم کتاب جو کسی انسان کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ ہے، یہ قرآن شریف ہے۔ اب قرآن شریف میں یہ دیکھو کہ شادی کا ذکر کہیں آیا ہے یا نہیں، اگر آیا ہے تو کس انداز میں، پتہ چلنا چاہیے نا ہمیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، پتہ چلنا چاہیے۔ ایک تو یہیں پہ انداز لگاؤ آپ لوگ، شادی کے لیے ایک لڑکا ایک لڑکی یہ دو کا ہونا ضروری ہے، تبھی تو شادی ہوگی، دولہا اور دلہن، اس کے بغیر نہیں۔ اب لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہے اور لڑکی کے لیے لڑکا تلاشنا ہے۔ اب یہاں سے بنیاد رکھو، قرآن شریف نے کہیں اس کے بارے میں بیان کیا ہے یا نہیں؟ اگر اجازت ہو تو آیت پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن کی آیت، اس میں رشتہ دیکھنا، رشتہ ڈھونڈنا، اس کا طریقہ بتایا۔ اب ہم لوگ قرآن و حدیث سے دور اتنے ہیں کہ بس مت پوچھو، جلسوں میں بھی اتنی ہڑدنگی مچاتے ہیں، اتنی ہڑدنگی مچاتے کہ مت پوچھو۔ یہاں تو خیر اللہ کا شکر ہے، قرآن میں ذکر آیا ہے ہن لباس لکم، ترجمہ آسان کروں گا، ہنہ مؤنث کی ضمیر، اس کا مطلب ہے عورتیں، کیونکہ یہ عربی ہے، عورتیں۔ لباس مانے لباس، کم تمہارا، سمجھ رہے؟ اب ہو گیا ہنہ لباس لکم، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ کیا ترجمہ؟ عورتیں ہن لباس لکم، عورتیں تمہارے لیے لباس، وانتم لباس لہن، اور تم عورتوں کے لیے لباس، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب توجہ رکھو، قرآن نے لباس کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ عورتیں مردوں کی بیویاں اور مرد عورتوں کے شوہر؟ لباس کیوں کہا؟ تم لوگ اگر جیکٹ دیکھنے جاؤ گے مارکیٹ میں، لباس دیکھنے جاؤ گے، کپڑے دیکھنے، کپڑوں کو تو بولتے ہیں لباس، وہی دیکھنے جاؤ گے، اپنی بیٹی کے لیے اگر لباس لینے جاؤ گے مارکیٹ میں، تمہیں پسند آ گیا، کلر بھی پسند ہے، تم نے قیمت بھی پوچھ لی، کپڑے کی کوالٹی بھی دیکھ لی، تمہیں یہ تھان پسند آ گیا، ذہن میں تم نے سوچ لی اپنی بیٹی کے لیے لباس لینے آیا ہوں، میری بیٹی کے لیے یہی لباس رہے گا، اسی کو اپناؤں گا۔ تم نے کہا بھائی اس لباس کو ذرا دے دو، نیچے اتارو۔ اب تم نے اس لباس کو کھولا اور کھول کر کے دیکھا، اگر اس میں کٹ نکلا، داغ دھبے نکلے، کسی طریقے کا فالٹ نکلا، چوہے وغیرہ کا کٹا ہوا، اسے اپناؤ گے؟ اسے لوگے؟ فوراً بدلو گے؟ کہا نہیں۔ اتنے میں دوسرا گھر بولے تم لباس مت دیکھو، یہ دیکھو دکاندار کتنا بڑا مالدار ہے، یہ دیکھو جو اس شوروم کا مالک ہے وہ کتنے پیسے والا۔ تو تم اپنے لیے لباس پسند جس میں کٹ ہو، جس میں داغ دبے ہو، جس میں کچھ پھٹن ہو،
कहीं से निकल गया हो, उसको अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया औरतें मर्दों का लिबास, मर्द औरतों का लिबास। मतलब ये है जैसे तुम लिबास देखने जा रहे हो, ऐसे ही अपने लड़कों के लिए बहू देखने जाओ, ऐसे ही बेटी के लिए दूल्हा देखने जाओ। अब तुम उसकी मालदारी मत देखो, अब उसके तुम बाप को मत देखो कितनी जमीन वाला, कितने पैसे वाला। जो तुम्हारे लड़के का लिबास बनेगी उसको देखो, जो तुम्हारी लड़की का लिबास बनेगा उसको देखो। अगर तुमने माल को, दुकानदार को देख लिया तो अक्लमंद नहीं हो। जो तुम्हारा लिबास बनेगा उसको देखो। अब अगर लड़की देखने के लिए जाओ तो ये देखो इसमें कोई कट तो नहीं है। क्या नहीं है बोलो? कट नहीं है। अब आप समझोगे यार कपड़े का तो पता चल गया भाई, हमने कपड़ा फैला के देख लिया, कट का पता चल गया, दाग धब्बे का पता चल गया, कहीं से चूहों का कटा। कहां जा रहा हो बेटा? टाइम हो गया क्या? बैठ जाओ, तुम्हारे बालों में भी तो कटी है इसीलिए निकल रहे हो तुम भी कब तक कट लगाते रहोगे? लेकिन जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारा लिबास। अब तुम कट वाले कपड़े इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब रिश्ता देखने जाते हो अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए, तो वो लिबास देखते हो या उसकी बिल्डिंग देखते हो? लिबास देखते हो, वो जो लड़की लड़के का लिबास बनेगी उसको देखते हो या जहेज को देखते हो? अल्लाह अल्लाह, जरा मेरी तरफ गौर करो, तवज्जो करो। लड़की में कट का क्या मतलब? भाई हम कैसे पहचाने? इसका हाथ कटा हुआ, पोरुआ कटा हुआ, इसका नाखून कटा हुआ, फिर क्या कट का मतलब? अब किसी मौलाना से पूछो तो उनकी बात गलत हो सकती है, किसी मुफ्ती साहब से पूछो उनकी बात गलत हो। चलो फिर चलो इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे बोलो? इस्लाम से अच्छा, कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो उसके घर मत चले जाइयो कि भाई तू बता। ये मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। इस्लाम से पूछो कट का क्या मतलब है। अब इस्लाम ये कहता है लड़की में कट का मतलब ये नहीं है कि उसका पोरुआ कटा हुआ, उसको नाखून कटा हुआ। लड़की में कट का मतलब ये है अगर कोई लड़की ब्यूटी पार्लर पे जाकर के बाल कटवाती है तो इस्लामी एतबार से उसमें कट है। अगर कोई लड़की नंगे सर घूमती है, मार्केट से बड़े बड़े जूड़े ला करके पिने ठोक करके अपने बाल झटकती फिरती है, इस्लामी एतबार से कट। अगर कोई लड़की दुपट्टे को अपने जिस्म पर नहीं रखती, इधर आधर गर्दन में डाल के फेंकी फिरती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़कियां फैशनीले कपड़े पहन करके घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। अब जरा देख लो, पहले मैं बाद में आप। XYZ किसी भी शादी में देख लो, जितनी औरतें होंगी, औरतें लड़कियों तो छोड़ो, अब अधेड़ जो 40 साल की हो चुकी उनके भी लहंगे इतने लंबे होंगे। हाँ, इससे ये पूछो तू कौन से आसमान पे उड़ेगी, तेरे तो बच्चे जवान हो गए। और बाज तो देखने में इतनी बुरी लगती, मतलब पहनने तक का ढंग नहीं है। कब ऐसा पहनो जो थोड़ा फब जाए ना, टमकाने से मतलब है। अब मैं जो बता रहा हूं जरा गौर करो, तवज्जो करो। अब ऐसा लिबास कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? और एक बात और बता दूं, हो सकता, देखो मैं पहले अपने आप को कहूंगा भाई तुम इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई तो हो। लोग इधर आदर की बातें करते हैं, पहले अपने घर में देखे ना, पहले अपने घर में देखो ताकि पता चल जाए।
اللہ فرماتا یا ایھالذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب بچا رہے ہیں کیا؟ شادی اگر ہوتی ہے نا تو جیسے یہ کیمرہ، ایسے ہی کیمرہ وہ ویڈیو والا کاندھے پر رکھ کے پہلے عورتوں کے فوٹو لیتا ہوتا، اس میں بڑی بڑی پردے والی اس کے بھی دوپٹے ہٹ جاتے کہیں کہ میرا فوٹو خراب نہ آ جائے۔ اس فوٹو کے چکر میں آدھے تو مر چکے، کھچ گیا فوٹو ان کا، اور اتنی پٹائی ہوگی قبرستان میں، جو اڑیاں بڑیاں جو فوٹو کھچوا رہی ہیں، اتنی پٹائی ہوگی، اتنی کہ مت پوچھو۔ 4 4 5 5 10 10 ہزار دیکھ لیو گھر میں جا کر کے، یہی کی بات نہیں، کہیں بھی شادی ہو ایکس وائی زیڈ۔ ایمانداری سے بتاؤ تمہارے گاؤں میں اگر ناچنے والی عورتیں آ گئی ہوتی تو اتنے ہی لوگ ہوتے۔ اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ کوئلہ، کوئلہ ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھائیو، کوئلہ والے کتنے؟ اچھا کوئلے کا کھدان چل لیا اس کا مطلب۔ چلو جاڑوں میں کوئلے کی ضرورت بھی ہے، لیکن میری طرف توجہ رکھو۔ قرآن تو یہ کہتا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مگر ہم نے ایسے بھی دیکھے نا جو چوراہوں پہ بہت بڑے مفتی بنتے ہیں، بہت بڑے مفتی، اور جب بیاہ یا شادی آتی تو پھر ان کے گھر میں دیکھو کیسے حالات۔ اسلامی طریقہ اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں، بیٹا بچوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، تم کسی اور کو دے دو، چھوٹے بچوں کو دے دو، بس وہ چھوٹا بچہ پہنچا دے۔ ہم یہی تو تقریر کر رہے ہیں۔ تم ہماری بہن ہو، تم ہماری بچی ہو، بیٹی ہو، اگر ہم اپنی بہن، اپنی بچی، اپنی بیٹی کو ہی نہیں بتائیں گے تو پھر کسے بتائیں گے؟ بھائی اسلامی رشتے کی تمہاری بہن بیٹی تو میری بہن بیٹی، تمہاری بچی تو میری بچی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو کسی چھوٹے بچے کو شاعر اگر ہوتے تو ان کے دل میں نہیں، یہ تو خیر یہ شاعر لوگ تو اچھے ہیں، سمجھے؟ ہاں کہیں سوچے یار کہ آج کل معاملہ الٹا ہو جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی کاٹ رہے ہیں، یہ بہت بڑے برے جملے ہو گئے۔ تو اس لیے میں کسی کو نہیں کہوں گا، اپنے آپ کو ہی کہوں گا۔ ہاں اللہ برکت فرمائے۔ ہاں یہ کہہ رہے ہیں 9 ہاتھ کے بکرے والی، اچھا کہہ رہے ہیں 9 ہاتھ کے بکرے والی، پہلے 3 ہاتھ کی بکری سے تو نبٹ لو۔ یہ سوتا وہ اٹھ کا ہے میری آواز سن کے۔ اچھا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، بھئی واہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا تم بھی دھکا پلیٹی ہو اور یہ بھی سننا چاہ رہے ہو، بولو ایمانداری بتاؤ، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہے آپ۔ مجھے معلوم تھا، یہ دیکھنا تھا مجھے تم سمجھ کتنا رہو۔ یہ بھی تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ بھی ہم جیسے مولاناؤں کی، ان جیسے ناظموں کی، ان جیسے شاعروں کی، ہر بات پر تمہارے ہاتھ اٹھوا رہے ہیں۔ اٹھا ہاتھ، اٹھا ہاتھ، تم اب سیل بھی سٹارٹ ہو گئے ہو، ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں اٹھے گا کہاں گرے گا، سمجھے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک مول صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گئے، نیچے سے بولے سبحان اللہ۔ ارے اللہ کے بندو، اس لیے دھکا پلیٹ مت بنو، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دیو، ورنہ ہم بھی سلام کریں گے، آپ جواب دے دیو، یا آپ سلام کر لیو میں جواب دے دوں گا، چل کے سوئیں گے۔ شاداب بھائی کون سے؟ کیا دولہا میاں کے مہندی تو نہیں لگ رہی؟ اچھا ایک جگہ گاؤں میں اپٹن رگڑا جا رہا تھا تو دولہا کو نالیوں میں گھسیٹے پھر رہے تھے۔ میں نے کہا یار یہ کون سا خوشبودار اپٹن نکلا، چھیل دیا بیچارے کو اس کے دوستوں نے۔
اور دانش کون سے دانش؟ اچھا ہاں وہ تو ہیں، وہ تو چائے بھی پلا رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب کون سے ہیں؟ ہاں والد صاحب۔ نہ شادی کے موقع پر آدمی کام نہیں بھی کرے نا تب بھی چلتے پھرتے تھک جاتا ہے، سمجھے؟ اب تمہیں کہی نہیں سکتا کہ تم 100 کا نوٹ لے کے آ رہے ہو، ایسا کرو 90 دے دو، 10 روپے کی ٹوپی لے لیو کل کو۔ چلو اللہ برکتیں فرمائے۔ میرے سمجھانے کا نا برا مت مانیو، میرے سمجھانے کا انداز تھوڑا الگ ہے۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، کہیے یا رسول اللہ۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، اور نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل۔ اب بات چل رہی تھی شادی کی، اگر اجازت ہو تو اسلامی طریقے کی ایک دو باتیں میں بھی بتا دوں۔ پیارے اگر لڑکی ڈھونڈو، لڑکی تلاشو، بھلے 4 پہیوں کی ملے یا نہ ملے، 2 پہیوں کی ملے یا نہ ملے، جہیز زیادہ ملے یا نہ ملے، مگر لڑکی پردے والی مل جائے، صوم و صلات کی پابند مل جائے، لڑکی خدمت گزار مل جائے، کنیز فاطمہ مل جائے، تو وہ جہیز لائے یا نہ لائے، سیدہ فاطمہ کا طریقہ ضرور لائے گی۔ مگر اب کہاں؟ اب تو سب سے زیادہ اولاد کا قریبی رشتہ ہوتا ماں کا، ہوتا نہیں ہوتا؟ دودھ کا سر ہوتا، مگر بعض ماں بھی اتنی بڑی رشوت خوری ہے کہ جب تک اسے اتنی لمبی جھمکی نہ مل جائے نا وہ بھی ہاں نہیں بھرتی بہو کے لیے، صحیح بتا رہا ہوں، ہاں نہیں بھرتی جب تک اس کے کان چر نہ جائے، اسے بہو پسند نہیں آتی ہے۔ بھابیوں کو موٹی موٹی زیبری نہیں زیبرے مل گئے، موٹے موٹے دولہا بھائیوں کو گھڑیاں مل گئیں، سمجھے، اور کسی کو کیا مل گیا تو پورا گھر یہ کہہ رہا دلہن تھوڑی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا، اور ہے نری کلو، یہ سب چاند کا ٹکڑا۔ اور اگر بیچارہ اگر غریب ہے ڈھنگ سے ناشتہ نہیں ہوا تو رشتہ چھوٹ گیا، بولے ابھی سے جب یہ حال ہے تو شادی میں کیا دے گا، رشتہ ختم۔ یار میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں نا، حضرت سمیع اختر صاحب بہت اچھے ناظم ہیں، یہ اتنی کم عمر میں بہت اچھی نظامت مجھے بہت پسند ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو اے ماشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے، میں تمہیں دیکھنا ہی چاہ رہا تھا، اتنا کرارا لائق کڑکڑ آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ ہاں اگر مہمانوں کو دیکھ رہے ہو تو دیکھ سکتے ہو، کچھ میں خالی آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، مہمانوں کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں نے ہاتھ دیکھ لیے پہلے ہی، مہندی نہیں لگ رہی، تو یار تمہارے اس میں گیر پڑتا ہے کہ اٹھاؤں تو کھٹ دے سے، بٹھاؤں تو کھٹ دے سے، کسی مولانا نے غصے میں تو نہیں ٹھوک دیا تھا، کیونکہ مولانا لوگ میک پہ بہت غصہ اتارتے ہیں، مگر میں ان میں کہ نہیں ہوں، گھبراؤں میں۔ اب بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ اگر سب کو مل جائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ پہلے آپ نے بازاریں لگتی ہوئی دیکھی ہوں گی، پہلے بازاروں میں کیا بکتے تھے؟ گدھے، گھوڑے، بیل، بکری، خچر، مرغی، مرغے، بکری، بکرے،
اور اب کیا بک رہے ہیں؟ شادی کے موقع پہ لڑکے 4 لاکھ روپے میں منگنی چڑھ رہی ہے، منگنی 4 لاکھ میں منگنی۔ اور میں نے اپنی اکثر تقریروں میں کہا ٹیڑے بھیڑے کبڑے بلٹ مانگ رہے، جس سے خود لہرا کے چل لیا، لہرا کے سمجھے؟ لہرا کے چل لیا۔ اس سے یہ پوچھو تیرا کولا ہے ادھر میک والوں کے پیچھے، تیرا کولا ادھر اور بلٹ کی گدی ہے ادھر، تو کائے پہ رکھے گا بھائی؟ سوچ، بڑی ویگنار بکی ہیں پچھلے سال 1 لاکھ روپے کی سستی۔ کچھ لوگ تو جگاڑ میں رہتے ہیں، اندازہ لگا لیتے کہ ہاں یہ 1 سال بعد دوبارہ اڑائے پڑا، یہ 1 سال کے بعد بیچنی ہے۔ لوگ انتظار میں رہتے ہیں اس کی مجھے خریدنی ہے۔ 15,000 کلومیٹر مشکل سے چلیے 1.5 سال میں، جب چلیے تو خریدی تو 1.5 لاکھ روپے سستی۔ اپنے ابا کی کمائی ہوتی درد ہوتا؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بہرحال اگر میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لڑکے یا ماں باپ جہیز مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور کون نہیں چاہتا یار میں اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں؟ اگر اپنی بیٹی والا تمہیں دے رہا تو لے لو، خوشی سے لو، وہ چاہے بلٹ دے چاہے کار دے، کچھ بھی دے، خوشی سے لے لو، سمجھے؟ لیکن مانگنے والے کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ صاحب میں اپنی بیٹی کو کم دوں۔ اب ذرا سنو، توجہ کرو، غور کرو، بات یہ چل رہی تھی جناب والا اگر لڑکی دیکھو تو کیسی لڑکی دیکھنی ہے؟ ایسی لڑکی دیکھو جو پردے سے رہنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، جس میں کوئی کٹ نہ ہو۔ اور اگر لڑکا بھی دیکھو تو ایسا دیکھو جس میں کوئی کٹ نہ ہو۔ اور اب تو اتنے فنکشن ہو گئے شادیوں میں بھی، مہندیوں کا الگ اور کائے کے ہلدی کا الگ، اور مجھے بھی اتنے یاد نہیں ہوئے، یہ بھی یاد کرنا پڑیں گے۔ یہ سارے پروگرام اتنے الگ اور چھوٹے موٹے نہیں ہو رہا، اب سب ہوٹلوں میں ہو رہا ہے، سب بڑے بڑے 1 لاکھ سے سب اوپر جا رہا ہے۔ اتنی قیمت، اب ذرا مجھے بتاؤ غریب اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے روتا ہوگا یا نہیں روتا ہوگا؟ اللہ اللہ ضرور روتا ہوگا، اور وہ بچیاں بھی روتی ہوں گی۔ اگر رشتہ ڈھونڈو تو کیسا ڈھونڈو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی میرے نبی کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی بیوی ایک دن رات میں کہنے لگی، او میرے سرتاج لڑکے ہوشیار ہو گئے، میں چاہتی ہوں گھر میں دلہن کی تلاش لی جائے، کوئی اچھی لڑکی ہو، نیک لڑکی ہو۔ حضرت عمر رات میں گھوم رہے تھے، یہ اتنے مالدار 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، اتنا بڑا حاکم ہے، اور میرے نبی فرماتے میرا عمر اگر جس راستے سے نکل جاتا ہے تو شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اب رات کو گھوم رہے، مدینے میں چکر لگا رہے کہ کہیں کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا دوں، کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت پوری کر دوں، کوئی اور حاجت مند ہو اس کی حاجت پوری کر دوں۔ یہ حضرت عمر گھوم رہے، جب ایک غریب کے دروازے پر گئے، شوہر کا اس کا انتقال ہو گیا تھا، اندر سے آواز آئی، بیٹی تو نے بکریاں دولھی، بیٹی بکریوں کا دودھ پہلے یہی مالداری تھی، زمین میں کچھ اتنا ہوتا نہیں تھا، پانی وانی وغیرہ کی، اور ادھر تو ویسے ہی مدینے کی طرف تھا، یہی جانور تھے، انہی سے دودھ گھی ہوتا تھا، یہی دولت ہوتی تھی۔ کہا بیٹی تو نے بکریوں کا دودھ دولیا؟ کہا جی ماں میں نے پچھلی رات کی بات ہے، حضرت عمر باہر سے سن رہے تھے، کہا جی ماں میں نے دولیا۔ کہا اچھا، کہا بیٹی ایسا کر دن نکلنے سے پہلے پہلے جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا دے، کوئی اگر دودھیا ہو تو دھیان رکھی ہو، بعض تو دھانوں کے کھیت میں سے ہی بھر لے پانی، ایک نے بھر لیا تو اسے مینڈک آ گئی، مینڈک آگے دودھ دینے گیا اس کے گھر پہ تو کود کے چھلانگ مار کے مینڈک اس کے برتن میں
کہ یہ کیا ہے؟ بولے میں کیا کروں، بھینسیاں ہی ایسا دے رہی ہیں تو میں کیا کروں، ایسے حالات۔ مگر حضرت عمر دروازے پہ سن رہے تھے، کہا بیٹی جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا دے، ڈبل کر دے۔ بیٹی کہنے لگی نہیں ماں، حضرت عمر نے منع فرمایا ہے، اس لیے پیسے دودھ کے لیے جا رہے ہیں، پانی کے نہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، تم اپنے لیے ملا کے کتنے ہی پیو، بات بیچنے کی چل رہی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بیٹی حضرت عمر کوئی دیکھ تھوڑی رہے ہیں، اندھیری رات ہے، کسی کو کیا پتا ہو۔ تو بیٹی کہنے لگی ماں حضرت عمر دیکھے یا نہ دیکھے، مگر اللہ و رسول کو تو سب پتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا۔ ماں میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ کہا بیٹی پھر تیری شادی کیسے ہوگی، کون رشتہ لے کر کے آئے گا، پیسے کما لو، جلدی جلدی کر لو تاکہ رشتہ آ جائے۔ لڑکی کہنے لگی ماں حرام کے پیسوں سے میں شادی کرنے سے زندگی بھر کنواری رہ جاؤں، میں یہ مجھے پسند ہے، حرام کے پیسوں سے شادی کرنے سے زندگی بھر کنواری رہنا زیادہ پسند ہے۔ کہا نہیں ملائے گی، چل چھوڑ مت ملا۔ حضرت عمر یہی نیکی، ابھی لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا، خاندان نہیں دیکھا، یہ مالداری نہیں دیکھی، غریب ہے بیچاری، اور یہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ حضرت عمر، اور پھر اوپر سے خلیفہ، جیسے آج کے دور کا کوئی منتری، اور اس سے بھی زیادہ امت مسلمہ۔ خلیفہ نمبر 2، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے حضرت علی۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب ذرا سنو، حضرت عمر نے سوچ لیا یہی لڑکی میرے گھر کی بہو بننے کے قابل ہے۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ دولت دیکھی، نیکی دیکھی، اچھائی دیکھی۔ جو لڑکی اندھیرے میں گناہ نہیں کر سکتی ہے تو وہ سب کے سامنے بھی گناہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر چلے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بی بی سے کہنے لگے تم کہہ رہی تھی بہو پسند ہے، بہو مل گئی۔ کہا مل گئی؟ کہا جی، کیسی ہے؟ کہا دیکھی نہیں ہے، بس نیکی سنی ہے۔ حضرت عمر نے پوری بات بتا دی، تو بی بی بھی ہاں بات تو ایسی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر اور ان کی بی بی نے اپنے تینوں بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا میں نے ایسے ایسے نیکی دیکھی، اب تم بتاؤ کون ہے تم میں سے ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار؟ ایک بیٹے تیار ہو گئے جن کا نام حضرت عاصم۔ اللہ، ماں باپ کا کتنا کہنا مانتے تھے۔ دولت نہیں، لڑکے نے لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا، اس سے کبھی ملاقات نہیں، خالی ابا نے سن لیا نیکی والی بات، اچھی والی بات، بیٹا تیار ہو گیا۔ اور آج یہ جو ہم نے اور تم نے نا موبائل دے دیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کاش اگر ان کو اتنے پیسے میں ٹیوشن پڑھوا کے اسکول اگر بھیجا ہوتا تو یہ اسکول ٹاپر ہوتے، تو کوئی وکیل ہوتا، کوئی ڈاکٹر ہوتا، کوئی نہ کسی پوسٹ پہ ہوتا۔ اب اکثر ان پڑھ ہیں، بس میدان میں آ کے نعرے ایسے لگائیں گے، یہ سوچ رہے اپنے آپ کو جیسے حضرت علی نے نعرہ لگایا تھا تو قلعہ ہلا دیا تھا، اور اس سے کاغذ نہیں ہلے گا۔ اور کھڑے کھڑے ہو کر کے موتنے والا، کھڑے کھڑے موتنے والا آئے گا اور نعرہ لگایا گیا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ ہم اسے مار دیں گے، اسے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، اور مرا خود پڑا۔ کچھ ہے ہی نہیں پاس میں، تو ایسے حالات، چاہے آدھی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب دیکھیے آپ میدان میں نکل کے، ایک بات ایسی کہوں نا، میں مائک پہ کہنے کی نہیں ہوتی مگر بتاؤں،
آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا سے بچائے۔ جو میری تقریریں ہو رہی ہیں یہ لوگ جانتے ہیں میں اتنا کار سے کم چل رہا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے میں اس لائق نہیں تھا، یہ شرف بخشا ہے۔ میں فلائٹ سے زیادہ جا رہا ہوں اتنے سفر، کیونکہ باہر کی تاریخ ہے میری زیادہ تر سب ہے، تو مہینے میں 15 دن، 16 دن، 14 دن، 18 دن، 2 دن، 20 دن ایسے فلائٹ سے۔ اب میں چل رہا ہوں تو جب فلائٹ میں بیٹھتے نا اور جب اڑان کے لیے ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ فلائٹ میں پائلٹ یہ ہے اور اس کا نام یہ ہے، ایئر ہوسٹس یہ ہیں اور ان کے نام یہ ہیں، اتنی دیر میں آپ کا سفر ہوگا، اتنی اونچی اڑان ہوگی، ساری باتیں وہ بتائے، اعلان ہوتا ہے، آپ اپنی بیلٹ باندھ لیجئے، سارا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ تو یار اتنے دنوں سے میں سفر کر رہا ہوں مگر آج تک ایک بھی کسی مسلمان کا پائلٹ میں نام نہیں آیا، اور ویسے کہتے ہو کہ ہمیں پوچھا نہیں جا رہا، جب پڑھو گے تبھی تو کہیں جاؤ گے۔ صرف میں کشمیر جا رہا تھا تو ایک پائلٹ کا نام آیا تھا، اس کا نام خان محمد تھا۔ بھئی نام سے پتہ چل جاتا ہے نا، جب بچے تم دیکھ لیو محلوں میں کھیلتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے اور آپس میں لڑتے ہوئے اور گھروں میں شور مچاتے ہوئے، سمجھ لیو مسلمانوں کا گھر ہے یہ، پتہ چل جائے گا۔ باپ نکل گیا کمانے کے لیے، اماں نے لات مار کے باہر کر دیا، نکل دروازے اور گالیاں بک رہا وہ، ایسے حالات۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم کما کما کے یہ سب الٹے سیدھے کر کے اکٹھا کر، نہیں، ان بچوں کو کامیاب بناؤ۔ پورا گاؤں ہے یہ کوئلہ نا، کم سے کم مجھے لگتا 100 گھر تو ہونا چاہیے، میں نے کم بتایا 100 گھر تو ہوں گے ہی کم سے کم، 150 گھر ہے مان لو۔ اب 150 گھر میں مجھے بتائیے کوئی ڈی ایم ہے، ایس ڈی ایم ہے، بتائیے وکیل کتنے ہیں، بتائیے مجھے انجینئر کتنے ہیں، بتائیے مجھے ڈاکٹرز کتنے ہیں، اور پوچھو گنڈے کتنے ہیں، سب تو نہیں ہے خیر، پوچھو گالی دینے والے کتنے ہیں۔ میں تمہاری بدنامی کرنا نہیں چاہتا، نہ تمہیں برا، یہ میرا سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی جو گزری اب کم سے کم ان بچوں کی زندگی تو ایسی نہ گزرے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب چلو حضرت عمر کے بیٹے جن کا نام حضرت عاصم تھا وہ تیار ہو گئے، اور ہمارے یہاں کیا ہے، موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ، موبائل پہ کسی نے ایس ایم ایس لکھ دیا تو بک گیا، رات بھر پڑا ہے وہاں کونے پہ گھورے پہ ہیلو کیسے کپڑے پہنے ہو، کیا کھایا کیا پیا، وہ ادھر رو رہی ہے وہ ادھر رو رہا، اسے گھن لگ گیا، گھن، ابا کہہ رہے ہیں میرا بیٹا صحت نہیں بنتی، یہ کہہ رہے چک، اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، ہیرو، بال ایسے ایسے گدھا چر گیا، گدھا سمجھے، جیسے کھڑے جیسے سہی کے کانٹے، آنکھیں تیرا رہی ہیں، آنکھیں، گالوں میں گڈھے، پینٹ کولے سے نیچی جا رہی ہے، اور شادی میں چڈھوں کی طرح گھومتا پھر رہا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تک رہا، یہ ہے ہیرو۔ صحیح معنوں میں یہ پرانے لوگ ہیرو تھے، گڑ کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ اس نئے ہیرو کے اگر پرانا آدمی آج بھی ایک تپڑ مار دے 3 قلاوادی کھائے گا، 2 بوتلیں چڑھیں گی اسی۔ یہ لوگ کبڈی کھیلتے تھے، کشتی لڑتے تھے، عورتوں میں نہیں بیٹھتے تھے، مردوں میں بیٹھتے تھے، مونچھیں تھی ان کی، اور اب تو اچھا بھلا آدمی بھی عورتوں میں گھس کے ان کی آدھا عورت ہو گیا، آدھا عورت۔ پہلے بہادروں میں بیٹھتے تھے، مردوں میں، اور اب تو نا میں مسلمانوں کے لیے نا ایک جملہ نہیں بولتا تھا، اس سال کی تقریروں میں بول رہا ہوں، اگر غدار ڈھونڈو گے تو زیادہ تر ہم لوگوں میں ہو گئے ہوں، برا مت مانیو، دیکھو جو بات حق ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ ہے نا اور پتہ چل گیا اکلوتا بیٹا، زمین اچھی ہے، رشتہ اچھا نا، تو ناشتہ کر رہا ساتھ میں وہی، اور جیسے وہ پانی لینے گیا ہاتھ دبا دیتا، کہتا ہلکا ہاتھ رکھیو، اس سے اچھی میں جگہ دلاؤں گا، اس سے اچھی
یہ جو تمہارے ساتھ ناشتہ کر رہا ہے یہ آستین کا سانپ. اور پہلے کیا ہوتا تھا, تمہارے جو گاؤں میں دشمن ہوتا تھا نا لڑکے والا, اس کے گھر جا کے پوچھتا تھا کہ ہاں بھائی تمہارے گاؤں میں فلاں آدمی ہے, یہ بتاؤ اس کی لڑکی سے میں رشتہ کر رہا ہوں اپنے بیٹے کا, بتاؤ اس کی لڑکی کے. تو دشمن یہ کہتا تھا اگر مل گیا نا تو سر پھاڑ دوں گا یا وہ مجھے مار دے گا. مگر دیکھو بچوں میں کوئی کمی نہیں ہے یار, یہ جگرا ہوتا تھا. اب کیا ہے, جادو ٹونے گنڈے سب عورتوں کے کام لیے پھر رہے ہو. مرد ہوتا تھا سامنے سینے سے میدان میں, یہ کہتا ہے گھر میں کیا ہے, چوراہے پہ آ, ہمت ہے تو لاٹھی لے کے آ. یہ بہادری تھی یہ. اور اب تو بس جا کے ادھر اس کو جادو کرا دیا, گنڈے کرا دیا, بالکل عورتوں والے کام. کیسے حالات ہے, پڑا ہے رات کے 2-2 بجے تک, 1-1 بجے تک, 10-10 بجے تک گھوروں پہ, ٹول ٹیکس پہ ادھر آگے ادھر آدھر پڑے, موبائل ہو, بات چلے, اماں کو پتہ نہیں, ابا کو پتہ نہیں, یہ بھی بالکل لاداوے ہو گئے. وہ رات کے 2 بجے تک سو رہا اور صبح کو اٹھتا 8 بجے, ایسا آنکھیں اتنی لال جیسے بالکل رات بھر اس نے کتنا کوٹا ہے, کتنا مارا ہے اس کو, اس کی طبیعت خراب. 8 بجے میری گاڑی نکل کے جاتی ہے نا, اگر مسلمانوں کے گاؤں سے نکل کے جائے نا تو بالکل سنسان. 4 بجے کے بعد 5 بجے 6 بجے ہر ٹائم پہ نکل, بالکل سنسان, گدھے ٹہلنا ہے. اور اگر مسلمانوں کے علاوہ اور اگر کسی کا گاؤں ہے نا, اس سے اگر نکل کے جائے نا تو سارے لڑکے لڑکیاں بھاگتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, ورزش کرتے ہوئے, روڈوں پہ ڈنڈ مارتے ہوئے, یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے. وہ اپنی صحت اچھی بات ہے, کرو, ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے, کرنا چاہیے. مگر تم کہاں پھر کہتے ہو ہمارا یہ نہیں ہے وہ نہیں. اتنے لوگاں کہیں صحیح ہے صاحب, میرے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دیو, اس کا لیور ٹھیک نہیں, لف 52 پی رہا, لف 52 پی رہا ہے, اب پلا لے لف 52. ارے 25 سال کا, 22 سال کا, 18 سال کا, اس کا لیور صحیح نہیں ہے. ان لوگوں نے ندی کے قریب سوت بنا بنا کر کے آدھا ریتا پیا, آدھا ریتا پوچھو, مگر ان کے پیٹ میں پتھر جو بھی آئے ہضم ہوگا. مگر یہ پھاوڑا چلاتے تھے, محنت کرتے تھے, محنت گھن نہیں لگاتے تھے جیسے ہم اور آپ یا گھورے پہ پڑے ہوئے موبائل پہ لگے ہو. نہیں, اس موبائل کی دنیا سے نکلو. اگر جو پڑھنے والے بچے ہیں, صرف اگر کسی کے گرامر کمزور ہے تو وہ گرامر اس موبائل کے ذریعے مضبوط کر سکتا ہے. صرف اتنی اجازت دیتا ہوں. اگر کسی کے ٹینس کمزور ہے وہ بھی اس سے کر, کسی بھی سبجیکٹ میں کمزور ہے, اگر میتھ کمزور ہے تو وہ, انگلش کمزور ہے تو وہ اسکول ٹاپر بنو. مشن لے کر کے چلو کہ میری زندگی کی گاڑی کہاں جائے گی. اور جس کا مشن نہیں اس کا کچھ نہیں, کسی بھی کھیت میں پنچر ہو جائے گا, کہیں بھی چلی جائے, جس کا ٹھکانہ ہی پتہ نہیں. ہمیں پتا تھا کوئلہ جانا تو ہم اتنے ہی تیل ڈال کے چلتے ہیں کہ کوئلہ تک پہنچ جائیں, یا راستے میں سوچیں کوئی پیٹرول پمپ ملے گا یا نہیں. اور جس کو یہی پتہ نہیں کہاں جانا کہاں نہیں جانا, اپنی زندگی کا ٹارگیٹ بناؤ. جو لڑکے پڑھنے کی عمر نہیں ہے ان کی, وہ کام سیکھیں, اچھا کام کرو, خوب روپیے کماؤ, حلال کماؤ. تمہاری گاڑی بھی ہو, تمہارے مکان اچھے ہو, تمہارے پاس روپیہ ہو, دولت ہو, سب کچھ. ارے یار تم ان لڑکیوں کے, عورتوں کے چکر میں تمہاری زندگی برباد کر دی. وہی جیسے کولو ہوتا نا, وہ دن بھر بیچارہ چلتا بیل لیکن رہتا وہیں کا وہیں. وہ سوچتا آج میں نے بڑی منزل کاٹ لی, کوئی منزل نہیں کاٹتی. اس کی زندگی کا ایک دن گھٹ گیا, وہیں کا وہیں رہتا. ویسے تم مرد ہو, آگے بڑھو, تمہارا وقت آئے گا, 25 سال کے ہو جاؤ گے, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈ کے شادی کر دیں گے, زندگی بھر خوش رہو گے. یہی ٹارگٹ تھوڑی ہے. مگر لوگوں نے صرف اسی کو ٹارگٹ بنا لیا کہ سب ہمارا اس سے پیار ہو گیا, ہمارا اس سے افیئر چل لیا, ہمارا یہ اسی کو. یہ ٹارگٹ ہے, یہ مردوں کا کام ہے کیا؟ لڑکے اسکول میں پڑھنے والے ابھی سے کہ مجھے ڈاکٹر بننا, مجھے IAS بننا, مجھے PCS بننا, مجھے PGC کرنا, مجھے PhD کرنا, مجھے فلا کرنا, مجھے یوں کرنا, مجھے تو کرنا. وہیں سے تیاری شروع کر کہ مجھے نیٹ نکالنا.
مجھے یہ کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر کیا پڑے گا؟ وہاں چوراہے پہ گھوروں پہ پڑے پڑے موبائل چلاتا رہے گا، راتیں برباد کر دے گا، اپنے آپ کو برباد کر دے گا۔ ابا بیچارہ کماتے کماتے پیسے بھر رہا، اور اپنے جب جوان ہوئے تو زندگی ختم، برباد۔ اتنی اگر محنت اس پہ کر لے تو ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو انٹر تک آئے اس کا نیٹ نہ نکل جائے۔ اگر محنت کرے تو یہی اب مزاج لڑکیوں کا۔ ماں باپ معاف کرنا، ماں باپ کی غلطی ہے، ماں باپ نے اپنی اپنی جوان بیٹیوں کو بڑے بڑے موبائل دے دیے۔ اب میں ان سے دو باتیں کروں، ان ماں باپ سے پوچھو بیٹی کو بھائی کیوں دیا موبائل؟ 3 روٹی کھا رہا اور 1.5 کی عقل رکھو۔ کس کی بیٹی ایسی جس کا کوئی رشتہ دار ایسا ہو کہ لے بیٹی تو بات کرتی رہی ہے کسی کی بیٹی؟ کس کی بیٹی ایسی جس کی بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا کہ موبائل کے بغیر ٹرکوں میں آگ لگ جائے گی، بسیں ڈوب جائیں گی، ہوائی جہاز پھک جائیں گے، فیکٹری جل جائے گی، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا؟ ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ چلو اگر کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے، وہ اپنے پڑھ رہی ہے، لیپ ٹاپ رکھے ہے، ٹیبلیٹ رکھے، موبائل رکھے، ٹھیک ہے، اوکے، کوئی بات نہیں، رکھو۔ لیکن جتنی جو موبائل لے لے کر کے شادیوں میں دیکھو کوئی اس گملے کے سامنے فیملی وہ لے رہی ہے سیلفی، زینے پہ ٹانگیں اٹھا اٹھا کے سیلفی لی جا رہی صاحب، سیلفی۔ اور بڑھیا بھی بات پپولی کہ دادی ذرا یہ سیلفی، وہ پپولی بھی خوب منہ چلا رہی ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں رہا۔ کیا ضرورت ہے بیٹیوں کو موبائل کی؟ اب آپ کہو گے نقصان کیا؟ جو لڑکی کوئلے سے نکل کے باہر نہیں گئی، اسے اگر مراد آباد چھوڑ دوں گھر نہیں ملے گا، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آئے بولو؟ جیسے فلموں میں کھا رہے ہیں ویسی ہماری بچی کھا رہی ہے، جیسے فلموں میں پہن رہے ہیں ویسی ہماری بچی پہن رہی ہے، جیسے فلموں میں وہ لگا رہے ہیں نا مہندی ہے ویسی ہماری بچی مہندی لگا رہی ہے، جیسے ان کا اسٹائل ہے میک اپ وکپ کا ویسے ہمارے۔ کہاں سے آیا یہ؟ کس نے دیا یہ سب موبائل نے دیا ہے۔ ایک قوم ہے جس کو یہودی بولتے، معلوم ہے کتنے دماغدار ہے وہ ان چکروں میں جب سوتے ہیں نا، معلوم ہے وہ، میں نے دیکھا ہے، ملاقاتیں بہت ساری رہی ہیں، میں نے کہا دیکھوں تو وہ ایئر فون لگاتے ہیں نا، تم کیا لگاتے ہو؟ جاگنے کی وجہ سے لگاتے ہو کہ ہم جاگیں گے، گانے سن رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، کسی اور کی نہیں سنے۔ نہیں، جب ان کے سونے کا ٹائم ہوتا اتنے بڑے ایئر فون کی طرح وہ لگا ہوئی ہوتی ہے تاکہ باہر کی آواز 2 گھنٹے ہماری ایسی نیند ہو جائے جو ہمارے جسم کو پریس کر دے۔ ہر لڑکا ان کا اگر 24 گھنٹے ہیں وہ ٹائم اپنا بانٹ لیتے ہیں کہ مجھے 6 گھنٹے پڑھنا، مجھے 8 گھنٹے پڑھنا، 2 گھنٹے مجھے ورزش کرنی ہے، مجھے 1 گھنٹہ اپنی قوم کے بارے میں سوچنا، 1 گھنٹہ مجھے دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنا، 1 گھنٹہ مجھے کھانے پینے، پورا ٹائم بٹا ہوا۔ تمہارا کون سا دن بٹا ہوا؟ کون سا ٹائم بٹا ہوا؟ یہی وجہ ہماری، یہی حالات ہے ہمارے۔ آج لوگ ہمیں بری نظروں سے دیکھتے ہے، کچھ بھی نہیں، ترم بازی اتنی ہے کہ مار دیں گے، پھاڑ دیں گے، نعرہ لگا لیں گے، ایسا کر لیں گے، پٹو مرو کٹو۔ کیا ہے اس کے علاوہ؟ کیا ہے اس کے علاوہ؟ جب پڑھو گے ہی نہیں، تمہارا قرآن جب نازل ہوا ہے، اللہ کا کلام، تمہارے سے مطلب تمہارے لیے، اللہ کا کلام جب نازل ہوا نا تو سب سے پہلا لفظ جو آیا وہ یہی آیا، اقرا، پڑھیے۔ سب سے پہلا لفظ ہی آیا، پڑھیے۔ ہے ہوش؟ ان لوگوں نے سوچا نا، یہود و نصارہ نے، کہ یہ مسلمان یا اور جو بھی قوم آگے جائے ایسا کرو۔ وہ لوگ بناتے موبائل اور یوں کرتے اور تمہارے گھروں میں چھوڑ دیتے، لے جاؤ، اب پتنگ کو ڈھیل دے دی، ہمارے بچے لوٹنے ڈٹے پڑے، ارے بڑا مالدار ہو جائے گا، بڑا پیسے والا ہو جائے گا، پتنگ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ 25 پیسے کی 50 پیسے کی، اس کے چکر میں پورا دن خراب کر دیا۔ ایسے حالات، اپنے بچوں کو توجہ کرو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس کی بیٹی ایسی ہے جسے موبائل کی ضرورت ہے؟ 100 میں 2 ہوں گے ایسے، وہ رکھیں، میں بھی اجازت دیتا ہوں رکھیں، لیکن یہ سنو، جو 98 لڑکیاں جنہیں موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑکوں سے موبائل پہ ٹچ ہو گئی۔ عباس،
ہمارے بچے غلط صحبت میں بیٹھنے لگے، کسی اگر ایسی جو جس کا گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے اس لڑکی سے بھی ٹچ ہو گیا، بس اب وہ شادی کے ڈورے ڈالے جا رہے ہیں. اب اماں کے آ کے پاؤں دبا رہے ہیں، اماں میں شادی کروں گا تو وہی کروں. بولے نہ بیٹا وہ نہیں، اچھا گھرانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کے گھر میں سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، بہت غلط. بولے نہیں، اب چوہے مارنے کی دوا لیے پھر رہا، سلفاس لیے پھر رہا کہ کھا لوں گا اور مر جاؤں گا، کھا لوں گا. اب اماں نے سوچا اب کیا کرے گا، یہ تو مر ہی جائے گا. تو اب اماں نے یہ کہا اچھا ایسا کر مجھے 3 مہینے دے دے. اس نے دل میں ٹھان لیا کہ میں کسی میاں سے مل لوں گی، میاں سے. اور ڈھونڈتی پھر رہی امام صاحب کوئی میاں ایسا بتا دو جو میرے بیٹے کا دماغ پلٹ دے. اور بعض میاں اتنا بڑا کم بخت ہے وہ اس چکر میں بیٹھا ہوا کوئی مجھے ایسا مریض مل جائے وہ میرے گھر کے حالات پلٹ دے. دونوں چکر میں کوئی صحیح آدمی ہے، نیک آدمی ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو دم کرا لو، نقش اچھی بات ہے، لیکن میرا ٹارگٹ یہی ہے اپنے بچوں پہ توجہ دو. بیٹا یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ عمر بار بار نہیں آتی. جنے کتنے لوگ یہ کہتے ہو، بولے کاش ہم بھی اگر قرآن پڑھا لیتے نا. ہمارے ماں باپ، کتنے لوگوں نے ہم سے کہا حضرت ہمارے ماں باپ تھوڑا سا بھی اگر دھیان دے لیتے تو ہم قرآن پڑھ لیتے تو آج اپنے ابا کی قبر پہ ہم بھی پڑھتے ہوتے. کتنے لوگ ایسے، مگر بیچارے کو اسے پڑھایا نہیں، وہ بگڑا نہیں تو کوئی کچھ کام کرنے لگا، کوئی کچھ کام کرنے لگا. اس وجہ سے اس وقت بگڑنے کے زیادہ سبب نہیں تھے، زیادہ ہتھیار نہیں تھے، اور اب تو قدم قدم پہ بگڑنے کے ذریعے ہیں. موبائل پہ لڑکے لون لینے لگے، لون. موبائل پہ جوا کھیلا جا رہا، پھانس دیا اسے رکھ کے، لون لیا جا رہا موبائل پہ لون. ارے مجھے اتنے مل گئے، مجھے اتنے مل گئے، پھانس دیا رکھ کے اس کے دماغ کو مطلب گھیر لیا. تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا. آگے بڑھو، نکلو اس دلدل سے. مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اپنا موبائل کم استعمال کرتے ہو. میں ابھی تک فیس بک نہیں چلاتا ہوں، آپ دیکھ لیو میرے موبائل میں صرف واٹس ایپ اور اتنا چلاتا ہوں، میرے باہر کے ٹکٹ آنا جانا ہی سب. جبکہ الحمدللہ منطق پڑھاتا ہوں، کیرلا تک پڑھاؤں. اس لیے ٹائم چاہیے، وقت چاہیے، اس کی جگہ میں دوسرا کام کرتا ہوں. لیکن میں اپنے آپ کو تو بتانا نہیں چاہتا. دعا کرو اللہ میرے بھی علم عمل میں برکت عطا فرمائے. آج انہوں نے شاداب صاحب نے، دانش بھائی نے، ان کے ابا نے، محمد اسلم سیفی صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر یہ دینی پروگرام کر کے، سمجھے، دینی پروگرام کر کے دنیا والوں کے ساتھ میں یہ جہاد کیا ہے. لوگ نچنیوں کو بلاتے ہیں، لوگ بینڈ باجوں کو بلاتے ہیں، لوگ خرافاتیں کرتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے تو ہم مسلمان ہیں، نکاح نبی کی سنت ہے. تو نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر اگر ذکر ہوگا تو وہ بھی اللہ و رسول کا ہی ذکر. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ایسا کریو نا، کل کو پردھان جی سے مشورہ کرنا اور پرسوں کو سبحان اللہ کہنا. اچھا آج ہی کہو گے تو کہتے کیوں نہیں بھول جاتے ہو. ان کے نثار کوئی، کچھ لوگ تو اس صدمے میں تو نہیں بیٹھیں گے یار غلط پھنس گئے. اچھا چلو صدمے میں نہیں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم
بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، سبحان اللہ بولو۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، اور تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ شادی کا طریقہ بتاؤ، اگر بارات جائے تو کسی نمازی کو بارات میں ضرور لے لیو، کسی حاجی کو لے لیو، اور مدرسے کے کسی ایک بچے کو، مسجد کے امام کو یا کسی عالم کو ضرور لے لیو۔ اس لیے نبی فرماتے اگر کوئی عالم جاتا ہے تو حادثات آنے والا ہوتا ہے، کوئی آنے والے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ٹل جاتے ہیں۔ ایسا ہے جیسے بارش میں چھتری لے کے چلے گئے، بارش تو ہو رہی ہے مگر بھیگنے سے بچ جاؤ گے۔ اب بارات چلی جائے، دولہا میاں کی ماں کیا کریں وہ بھی سنیں۔ عورتیں تو نہیں جاتی ہیں بارات میں، جاتی ہیں۔ یہ بعض برادری ایسی ہے جن میں عورتیں بھی جاتی ہیں، اور باقی اکثر برادریوں میں ایک جیپ جاتی ہے، ادھر سے جو دلہن کو لے کے آئیں گے، کوئی بہن ہوگی یا بھابھی ہوگی، بس مشکل سے 4 یا 5، ہاں ٹھیک ہے۔ ماں کیا کرے، بارات ادھر چلی جائے اور ماں 7 کواری لڑکیوں کو جمع کر لے۔ کتنی بولو؟ 7 کواری لڑکیوں کو جمع کر کے کہے بیٹی تم وضو بنا لو۔ اللہ آج کے دور میں تم اس کا گلا کاٹ لو تو کچھ نہیں کہے گی، اور اگر وضو بنوانے کو کہے تو لڑ جائے گی، کیونکہ میک اپ کر کے آئیے نا وہ، اور وہ پیو پی سے اور پٹی سے سارے گڈھے اڈے سب بھر کے آئیے بھائی وہ۔ اچھا پہلے پتہ چلتا تھا کون کالا ہے کون چٹا ہے کون گورا، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آدھے گھنٹے میں سبھی چٹی لگ رہی ہیں، آدھے گھنٹے میں سبھی گوری، کوئی ایک بھی پوری بارات میں شادی میں ایک بھی کالا نہیں ملے گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کالا پن تو ہٹ ہی گیا، سب وائٹ، سب وہ اجالے میں پوڈر ڈلا بھوری سب ٹوٹل۔ عجیب بچے رو رہے ہیں پاؤں میں، کہہ رہے امی امی امی، بچے پہچان ہی نہیں رہے۔ اب بچے کہہ رہے امی، وہ کہہ رہے ہوں تو بولی ہوں تو۔ اب جب پھر بچہ اوپر کو دیکھ رہے کہہ رہے میری امی تو اتنی گوری نہیں تھی، پھر رہے امی امی۔ اب بتاؤ بچوں کو دھوکہ دے سکتے تو پھر چچوں کا کیا ہوگا؟ اب تم خود سمجھ لیو۔ لیکن کیا کریں، ماں 7 لڑکیوں کو وضو بنوا لے، اور وضو بنوانے کے بعد ان کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دے اور کہے بیٹی 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ لو۔ وہ لڑکیاں 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ لے اور 1 گلاس پانی ماں وہاں پہ رکھ لے کہ بیٹی جس کی صورتیں پوری ہوتی جائیں وہ دم کرتی جائے۔ وہ 7 لڑکیاں سورہ رحمان پڑھ کے قرآن کی
दुल्हन सूरह रहमान को कहा गया। अब जरा सुनो, वो पानी पे दम कर लिया। जैसे ही उधर से लड़की और लड़का आए, यानी दुल्हन और उसका बेटा आया, तो कमरे में जाने से पहले थोड़ा सा चीटा दुल्हन के मार दे, थोड़ा सा बेटे के मार दे, और जो बचे वो कमरे में चिड़क दर वो पानी पिला दे। ऐसा करने से क्या होगा? हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर कोई माँ ऐसा करे तो इस कुरान की बरकत से अगर उस लड़की पे जादू होगा तो खत्म हो जाएगा। कोई भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस अगर कोई भी असर होगा वो खत्म हो जाएगा। और फरमाते अगर लाइलाज बीमारी अगर होगी तो कुरान की बरकत से वो भी खत्म हो जाएगी। मगर एक भी अम्मा नहीं करती, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें भांगड़े का पता। बात बात बुढ़िया 3-3 4-4 दिन से ढोल पे डट जाती है, मुंह में दांत नहीं, पेट में संभल के आंत नहीं, और धबाधब। और यार तुमने भी स्कूल गए होगे, आप लोग भी स्कूल कॉलेज वगैरह गए होगे, कहीं किसी भी सिलेबस में, कहीं भी किसी भी कोर्स में गीतों की किताब नहीं मिलेगी। न मदरसे में न स्कूल में कहीं गीत नहीं मिलेंगे वो वाले जो गाती हैं, समझे। ढोल पे अल्लाह जाने, ढोल पे बैठते ही बुढ़िया से बुढ़िया सेल्फ स्टार्ट है, काए 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 काए, इतनी मिलाती रहेगी। ये शायर साहब अगर 1-2 घंटा बोल लें इनकी आवाज फिर आ जाएगी, मगर उसका कल्ला हो जा रहा निकल गए। पान खाएगा, मारेगी पिचकारी घुमा के पोपले मुंह से, और फिर वहीं से काए काए शुरू है। इमाम साहब अलहम्दो में अटक जाए, मगर ये गीत में नहीं अटकती, इसे मुतशाबह ही नहीं लगता। पता नहीं कहां से लाई है, आज तक मुझे किताब हाथ, तुम्हारे हाथ आई हो तो बताओ। नेट पे छान लियो नहीं मिलेगा, गूगल कर लियो नहीं मिलेगा, समझे। गूगल बाबा को तो बहुत पसंद, जहां देखो तो निकाल लिए 2 मिनट में, समझे। अब तो मुफ्ती साहब भी गूगल बाबा, वो भी किताब उताब नहीं पढ़ रहे हैं, कड़ाक से मोबाइल में निकाला और मसला बता दिया, चाहे सही हो या गलत। लेकिन सुनो, जरा तवज्जो रखो इस बात को, ये सारी चीजें मां को पता नहीं। आज इन्होंने आली जनाब मोहतरम इस्लाम सैफी साहब ने, असलम सैफी साहब ने अपने बच्चे की शादी के मौके पर, या उनके और बच्चों ने सब किया। तो मैं चाहता हूँ शादी के हमारे भाई सोते उठ का, क्योंकि ये गाड़ी पे हमारी तकरीर सुनते हैं, मैंने नौहात का जो बकरा बयान किया वो बुढ़िया वाला, समझे। बुढ़िया को कुदा दिया नौहात के, लेकिन वो मौजू नहीं है, अभी नहीं सुनाऊंगा, फिर कभी सुनाऊंगा। अब मां क्या करे, वो पानी पिला दे तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और मैं कहता हूं पूरी दुनिया के अमल गलत हो सकते हैं, मगर कुरान का अमल गलत नहीं होगा। क्या हो सकता है? अब चलो और आगे बढ़ो। अब दूल्हा मियां भी आ गए, दुल्हन भी आ गई कमरे में। अब दूल्हा मियां क्या करे, नमाज मस्जिद में पढ़ के आए और दुल्हन मुसल्ला बिछा करके नमाज वहीं पे पढ़े। अब तो मेकअप करने वाली पहले ही कह देती हो, रोना धोना पहले ही कर लिए, कहीं इजाजत लेने जाएं, निकाह पढ़ाने वाले ने इजाजत, उस वक्त रोना शुरू करे। अगर रोगी आंसू निकलेंगे मेकअप खराब हो जाएगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो भी एक्स्ट्रा पहले ही रो लेती है 2 दिन। यार अब तो दिल की कैफियत रही नहीं, आंसू कब निकलते जब दिल को कोई बात लगती है। अब तो सबने हंसी मजाक टट्टा बना दिया, वो भी 2 दिन पहले ही रो ली। अब उस टाइम पे नहीं रोती, मगर क्या करे, दूल्हा मस्जिद में नमाज पढ़ के आए, दुल्हन घर में पढ़ ले मुसल्ला बिछा करके। अब अगर जितने मेहमान हैं, अगर किसी को कपड़े लत्ते बिस्तर की जरूरत है वो इंतजाम कर दे, खाने पीने की जरूरत है वो इंतजाम कर दे, किसी चीज की जरूरत है वो दे दे। अब दूल्हा अपनी बीबी के कमरे में जाए, जैसे ही शौहर अंदर जाए और बीबी कमरे में है, अगर
اگر شوہر و بیوی کی جب نظر ٹکرائے، شوہر کی نظر پہلے پڑے تو شوہر سلام کر لے، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور اگر بیوی کی نظر پہلے پڑے تو بیوی سلام کر لے اور اپنے شوہر کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے۔ امام جعفر صادق فرماتے پہلی رات میں اگر میاں بی بی نے ایسا کیا اور یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرائے، کیونکہ لڑکی الگ تھی لڑکا الگ، اب نبی کی سنت کے مطابق دونوں ایک ہو گئے، میاں بی بی رشتے میں منسلک ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرائے تو امام جعفر صادق فرماتے ان کے مسکرانے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، نبی فرماتے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ماں باپ کو جنت میں دو دو جوڑے عطا فرمائے گا، جوڑے کپڑوں کے، سمجھے؟ تم بھی وہ جنت میں بیوی کے چکر میں ہو یار، سمجھے؟ جوڑے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ ہاں، کپڑوں کے جوڑے۔ کیا تھا فرمایا؟ اگر کام کریں تبھی تو، تھک گئے آپ لوگ، اس بات کو پورا تو کرو۔ 1 منٹ میں ٹائم دیکھ لوں، 12 بجنے والے ہیں، 1 منٹ ہے میرے موبائل کی گھڑی میں۔ اب سنو اور بات آگے بڑھاؤ، اب پہنچ گئے سلام کیا۔ اچھا بعض شوہر یہ سمجھتا نا بیوی کو سلام کرنے میں یار عزت گھٹتی ہے، عزت، تمہاری عزت حضرت علی سے زیادہ، حضرت علی تو اپنی بیوی کو سلام کیے، حضور سے زیادہ حضور نے بھی کیا۔ بیوی کو بعض یہ سمجھتا نا جتنی گالی دے لو، جتنا مار لو، جتنا جوتا چپل چلا لو، چٹیا پکڑ کے دروازے پر رگڑ دو، گھر سے نکال کے دھکے دے لو، اتنا ہی بڑا مرد مانا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا ایک نمازی حاجی بہت متقی پرہیزگار، مگر اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے جو اپنی بیوی کو بے قصور گالی بکتا ہے، مارتا ہے، گھر سے نکالتا ہے اور تانے دیتا، لعنتیں دیتا، جھٹکے مار مار کہتا اپنے میکے سے لے کے آ، یہ کر وہ کر، ایسا کر ویسا کر، تو اس کا حشر چاہے وہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، مفتی صاحب ہو، عالم صاحب ہو، نبی فرماتے ہیں اس کا حشر معلوم ہے ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد، باقی جو بھی ظلم کریں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو جتنا مار لو، جتنا توڑ، نہیں، بیوی کے منہ پہ تماچا مت مارنا، بیوی کو ڈنڈا مارنے کی اجازت نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور بعض عورت بھی یہ سمجھتی ہے خالی مولی جھگڑے، صبح کے کھانے میں کچ کچ، دوپہر کے کھانے میں کچ کچ، شام کو جھگڑا ڈالے ہوئے، خالی مولی ٹیڑھی باتیں چل رہی ہے، خالی کوئی لینا ایک نہ لینا دو، مطلب کھانا نہیں کھا رہے ہیں ان لوگوں کو، یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے، کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں، صبح میں آرام سے نہیں، دوپہر میں آرام سے نہیں۔ اور کئی عورتوں کے سامنے کہتی ہے 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے شادی کو، ایک دن کا پیار نہیں ملا، ایک دن کی محبت، اور کئی بچے ٹہل رہے ہیں، اندازہ لگاؤ۔ اور کتنا کھل کے بولوں، ارے کم سے کم اللہ کی بندی یہ تو تم خود بنا سکتے ہو اپنے گھر کا ماحول۔ جیسے ہی بیچارہ تھکا ماندہ آیا گھر سے، گیریج سے کہیں سے کام کر کے، تو بیوی نے نکالا سینڈل اور بچوں پہ دھڑا پڑا، بچے کیں کیں پیں پیں کرتے ہوئے ایک ادھر کو بھاگ رہا ہے، ادھر کو بھاگ رہا ہے۔ اب آگے بولا کیوں مار رہی ہے تو اسے؟ تو کہتی چپ کے رہی، یہ تمہارا ہی کارنامہ ہے، اور وہ تمہاری اماں جو بڑھیا بیٹھی ہے نا اس نے سر پہ اور چڑھایا۔ یہ بولا سن، اماں کا نام مت لیے ورنہ گھر سے نکال کے نا پار کر دوں گا چٹیا پکڑ کے، تو ہوتی کون ہے ماں کو کہنے والی؟ تو معلوم ہے کیا بولی ہے؟ دوپٹہ ایک تو ویسے ہی سر پہ نہیں تھا، پھینکا گلے میں گوئے سے، بولی اگر ایک باپ کا ہے تو ابھی 1 2 3 کر کے دیکھ،
یہ بھی اتفاق سے ایک ہی باپ کا تھا. اس نے بھی جب طلاقیں دینا شروع کری ہیں تو اتنی طلاقیں ماری جب تک سانس چل رہی تھی. بولے طلاق 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 طلاق, جب تک سانس چل رہی جب تک طلاق چل رہی تھی. اب جب سانس ٹوٹی اب ادھر بیٹھا ہوا رو رہا, یہ ادھر رو رہی ہے وہ ادھر رو رہا. 1 گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا بولا پتہ نہیں مجھے 15 دن سے کیا ہو گیا, مجھے برے برے خواب دکھ رہے ہیں, مجھے لگتا کسی نے جادو کرا دیا, میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پتہ نہیں میں غصے میں کیا بک رہا ہوں, مجھے خود کو پتہ نہیں چل رہا. یہ بتاؤ بی بی سے کہا, یہ بتاؤ میں نے تم سے کچھ کہا تم نے سنا, میں نے تمہیں طلاق دی 1 آدھ مرتبہ تم نے سنا؟ تو بی بی بولی ہاں تم نے 1 مرتبہ کہا تھا. جھوٹی کہیں گی, 1 مرتبہ کہا تھا, جب تک سانس چل رہی تھی اس وقت طلاق چل رہی تھی. اب صاحب مفتی صاحب کے پاس گئے, مفتی صاحب اگر کوئی اپنی شوہر کو اپنی بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دے دے, طلاق ہوئی کہ نہیں؟ مفتی صاحب بیچاروں کیا پتہ نہیں گھر میں کیا کھیل کھیلا گا. مفتی صاحب تو اسے ہی دیکھیں گے نا جو آیا. مفتی صاحب بولے نہیں ہوئی, بچے ہو رہے ہیں. وہ اب ٹانگ پکڑ کے نہیں پھینکیں گے تو کیا کریں گے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں اشارے سمجھ لو, اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو. جب بی بی سے ملاقات ہو پہلی رات ہے تو سلام کرو. پرانے زمانے کی عورتیں بڑی سیدھی تھی, اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی. یہ سوچتی تھی اگر نام لے دیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. بڑی جو تھی ان کی لال کتاب الگ ہی ہے, کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اتفاق سے ایک کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا اور ہوتا ہی ہے رحمت اللہ. اب انہیں نماز تو پڑھنا تھا تو 2 بچے ہوئے, ایک گورے رنگ کا ایک کالے رنگ کا. جو گورے رنگ کا نام ہو اس کا نام رکھ دیا بھورا, جو کالے رنگ کا ہو اس کا نام رکھ دیا کلوا. اب اس نے سوچا اگر میں رحمت اللہ نام لوں گی تو میرا نکاح جاتا رہے گا. اب نماز پڑھ کے سلام پھیرے گی, السلام علیکم کلوا کے ابا, السلام علیکم بھورا کے ابا, السلام علیکم رحمت اللہ نہیں کہہ رہی ہے. تو نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے, نام لیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نام لیا جا سکتا. لیکن اب ذرا سنو, پہلی رات شوہر سلام کرے یا بی بی سلام کر لے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرائے, اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو 2 جوڑے جنت میں عطا فرمائے گا. اور بات آگے بڑھا. اب پہنچ گئے کمرے میں تو کمرے میں 2 مصلے رکھے. ایک مصلہ شوہر کے لیے بچھا. بعض سوچتا ہوگا حضرت لگ رہا ہے پوری نماز ہی پڑھوائیں گے آج, سمجھے؟ ایک مصلہ شوہر کے لیے اور ایک مصلہ بیوی کے لیے. بیوی کا مصلہ شوہر کے مصلے سے 4 انگل پیچھے ہو اور شوہر کا مصلہ 4 انگل آگے ہو. اب دونوں کا وضو تھا, دونوں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کریں. سمجھے؟ شکرانے کی ادا 4 رکعت نماز پڑھ لی. 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بی بی سامنے بیٹھ جائے, شوہر ادھر بیٹھ جائے. اب شوہر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے, 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون, 3 مرتبہ قل واللہ, 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھے, اور پڑھنے کے بعد بی بی کے اوپر دم کر دے. اب یہاں کے بالوں کی لٹ پکڑ لے, جیسے یہ میرے بال ہیں, یہاں کے بالوں کی لٹ پکڑ لے اور ایسے گھماتا جائے اور پڑھتا جائے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. بی بی کے بالوں کی لٹ پکڑے, پڑھتا جائے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. 11 مرتبہ پڑھ لے اور ایسے کر کے بالوں کی لٹ میں گاٹھ لگا دے اور پھونک دے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ایسا کرنے سے کیا ملے گا؟ اگر اس پہ پہلے سے جادو ٹونا سہرا سے بھی خلل ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اور اس رات میں اگر اللہ تعالیٰ نے
بچے کی امید پیدا فرما دی، بچے کی امید اللہ نے بنا دی، تو پیدا ہونے والا بچہ یا تو اللہ کا ولی ہوگا یا پھر عالم ربانی بنے گا۔ ہمارے یہاں کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے ہمارے یہاں، ہمارے یہاں سب کچھ ہے، مگر لوگ کریں تو کوئی نہیں، ساری باتیں ختم کر دی۔ بات کیا بن رہی ہے؟ ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو کہ وہ ایسے بیٹھے گی تو ویڈیو، ایسے بیٹھے گی تو ویڈیو۔ اب شوہر آ رہا ہے، گھونگھٹ اٹھائیں گے، گھونگھٹ شوہر اٹھائیے مارے گا تیر، سمجھے؟ شوہر اٹھائے گا گھونگھٹ، اور وہ ویڈیو والا پہلے دیکھ رہا اس سے، وہ گھونگھٹ ہی اٹھائے، بڑا مزدور کہیں کہیے، اور وہ ویڈیو والا کاندھے پر رکھ کے، سن رہے ہو تم تو نہیں لے جاتے ہو؟ اچھا، کاندھے پر رکھ کے، اور وہ پہلے سمجھے خوب لیٹے مار مار کے وہ ویڈیو کھینچ رہا۔ گناہ خرید رہے پیسے دے کر، کچھ ہوتے فری میں گناہ ملے، یہ خرید رہے ہیں۔ ایسے حالات اچھا بنایا جا سکتا ہے، شادی کو نورانی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ محمد اسلم سیفی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بچے کی شادی کے موقع پر مجھے انہوں نے بتایا، سمیع اختر صاحب نے، انہوں نے میری تاریخ لی، تو میں نے کہا بیٹا، بہرحال وہ ان کی محبت، میں نے تاریخ ان کو دے دی۔ انہوں نے بتایا حضرت اچھے لوگ ہیں اور ایسے کام پہ ہمیں ہی قدم بڑھانا پڑے گا، یہ کیا تھوڑا ہے، لوگ ناچنے والے، بینڈ باجے اور کیا کیا سب لاتے ہیں، وہ علماء کو بلا رہے ہیں میلاد شریف، اور ہمارے بھائی بچے اور وہ ہمارے قائدین جن کو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے عزت بخشی، سمجھے، اور اس میں زیادہ تر ہاتھ جو ہمارے دانش بھائی کا، سمجھے، ان کے بڑے بھائی کا، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، پورے گاؤں میں مولا بہاریں عطا فرما دے، ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ تو آج کے بعد اپنے بچوں کی شادی میں یہ نہیں ہے کہ بہت دور سے مولانا بلاؤ، یہ کہ اپنی مسجد کے امام صاحب کو بلا کے کرو، لیکن کراؤ ضرور، اور دھیرے دھیرے اگر ہم خرافاتوں کو ایک دم اگر ختم کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے؟ دھیرے دھیرے انشاءاللہ ختم کریں گے تو ہو جائیں گے۔ اتنا ضرور خیال رکھیو، اپنے بچوں کو تعلیم سے ضرور جوڑنا۔ اپنے بچوں کو جس نے اگر تعلیم سے جوڑا تو یہ سمجھو کہ اس نے اپنے بچوں کی فکر کی ہے، اور اگر تم نے آزاد چھوڑ دیا تو سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ میری ان باتوں کا مانو گے؟ اگر میں نے کچھ باتیں ہنسی میں بھی کہی ہیں لیکن اس میں بھی ایک سبق تھا، اس میں بھی سبق رہا۔ تمہارا میک بہت لاجواب، بڑھیا میک ہے، ساری چیزیں اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھ کے، بس اتنا ہی بولیں گے۔ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے بھی علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا اس کوئلہ میں، کوئلہ نام ہے کوئلہ کوئلی برابر میں ہے، اور ادھر ملک بچولہ، وہ اس میں بچولہ میں رہتے تھے سید عبدالواجد صاحب، وہ ہمارے ہی تھے۔ بہرحال تو میں دل سے دعائیں کرتا ہوں پروردگار عالم اس گاؤں میں خوب بہاریں عطا فرما دے، اے اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے دانش بھائی کے ہیں اس شادی میں اللہ خوب برکتیں عطا فرما۔ ماں ہے تمہاری دانش بھائی؟ ماں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو صحت عطا فرما، ان کے باپ کو صحت عطا فرما، ان کے بھائیوں، تمام بہنوں، سب لوگوں کو اے اللہ یہ شادی مبارک فرما دے۔ مولا ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ میرے ساتھ میں کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ایسے نہیں پڑھو گے، بتاؤں کیسے پڑھو گے؟ آسرا میرے دل کا، مشورہ کر کے ہی ہوگا نا اب تو کام، اچھا پہلے ہی ہوگا تو بولو، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، سب لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ۔ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل
لا الہ الا اللہ، اور عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ امیہ کہ یہاں حضرت بلال غلام تھے، تو امیہ حضرت بلال کو کانٹوں پہ لٹا کر سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلاتا تھا اور یہ کہتا تھا نبی کا کلمہ چھوڑو۔ تو بلال کیا بولے؟ شاعر نے اس کو شعر میں فٹ کیا، چاہے دم نکل جائے بلال یہی کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے چاہے دم نکل جائے بلال یہی کہتے تھے، کیا میرے منہ سے نکلے گا میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے، کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مائک اچھا ہے، اس میں جو غلطی ہو گئی سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔